أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور کچھ حضرات صبح سحری کے وقت جب روزے کا ٹائم ختم ہوگا تو اعلان کریں گے روزے کی نیت کر لو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہ میں نے نیت کی روزے کی کل کی رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی۔ بھئی روزہ تو آج رکھ رہے ہو، نیت کل کے روزے کی کیوں کر رہے ہو؟ جب روزہ آج کا ہے نیت بھی آج کی ہونی چاہیے۔ تو پھر کچھ لوگ اس کا جواب سوچتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیں؟ بھی روزہ تو میں آج رکھ رہا ہوں اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہوں، تو کیا جواب بنتا ہے؟ پھر سوچ سوچ کر جواب دیتے ہیں کہ صبح سے دن ہو رہا ہے، سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا نیا، اور یہ ہم رات میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ پہلا دن ہے، دوسرے دن کی ہم نیت کر رہے ہیں کہ اگلے دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ تمہاری دلیل ہے، کیسے بتاؤں میں تمہیں؟ جب 29 رمضان المبارک کی تاریخ ہوتی ہے اور اگلے دن چانس ہوتا ہے کہ روزہ نہ بنے، عید ہو، اس رات کے لیے کوئی ختم قرآن موجود نہیں ہوتا۔ سب لوگوں نے ایک دن پہلے تراویح میں ختم قرآن پڑھ لیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو رمضان المبارک تو ختم ہو جائے گا، پھر تراویح تو ہم نے ختم کرنے ہیں، پورا قرآن مجید تراویح کے اندر۔ اس لیے 28 تاریخ کو رات کے وقت جو اگلا چاند آتا ہے، یعنی 29 کی رات اس کو کہتے ہیں، اس رات ختم قرآن ہو جاتا ہے تراویح میں۔ کیوں؟ کیونکہ 29 کو چاند نظر آ گیا تو پھر رمضان المبارک ختم ہو جائے گا۔ بھئی آپ کے کہنے کے مطابق دن ہو رہا ہے صبح، وہ تاریخ ساری، تو پھر وہ بھی 29 کی رات تو رہتی ہے، اس دن ختم قرآن ہو جائے، کیوں نہیں؟ نہیں، کیونکہ جب چاند نظر آئے گا تو اگلا دن شروع ہو جائے گا، وہ اس مہینے کی رات نہیں ہوگی، اگلے مہینے کی ہوگی، یعنی رات پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا۔ اور اسی طرح جب چاند نظر آتا ہے رمضان المبارک کا تو اسی رات سے تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ تراویح تو تم نے روزے کی پڑھنی ہے، اس کی وجہ سے پڑھنی ہے، پھر اگلی رات پڑھنا، کیونکہ پہلی تو اگلے دن سے ہو رہی ہے۔ نہیں، جب چاند نظر آیا تو وہ تاریخ، وہ دن شروع ہو گیا، رات پہلے آئی اور دن بعد میں آیا۔ اب آئی بات سمجھ؟ رات قمری مہینے کی پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، تو جو وہ رات ہوتی ہے جس وقت تم روزے کی نیت کر رہے ہوتے ہو، وہ اسی دن کی ہوتی ہے، وہ دن ایک ہی ہوتا ہے۔ تو نیت کیا کی؟ اگلے دن کی، یکم رمضان المبارک کو روزہ رکھا اور دوسرے روزے کی نیت رکھی، اور دوسرے دن روزہ رکھا اور تیسرے دن کی نیت کی، اور چوتھے دن روزہ رکھا اور پانچویں دن کی نیت کی، اور پانچویں دن روزہ رکھا اور چھٹے دن کی نیت کی۔ اس طرح کرتے کرتے آخری دن روزہ رکھا اور عید والے دن روزے کی نیت کر لی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو نہیں ہوتا، تو پھر کس طرح نیت کریں؟ روزے کی نیت پھر کریں کس طرح؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے۔ بھائی نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے ارادہ کرنا، ارادے کا نام نیت ہے۔ جب کوئی شخص صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تو
تو اس کی نیت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، اس لیے تو جاگتا ہے، اس لیے تو صبح اٹھتا ہے، اس لیے تو کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، اس کی روزے کی نیت ہوتی ہے تو سحری کھاتا ہے نا۔ تو جو شخص صبح اٹھتا ہے روزے کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، وہ اسی لیے صبح جاگتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، تو اس کی نیت ہو گئی۔ اس کو زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ الفاظ پڑھے، نہ صحابہ کو بتلائے اور نہ صحابہ نے پڑھے۔ تو یہ بعد کا اضافہ ہے، اور اس بارے میں جب یہ بعد کا اضافہ ہے اور آپ لوگ یہ نیت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو کیا مطلب نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آپ کو الفاظ بتائے تھے، تو کہاں ہے اس کا ثبوت؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیت کے الفاظ بتائے تھے تو کس جگہ اس کا ثبوت ہے؟ ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی پڑھیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ دعا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کا اضافہ کریں، اچھا بھی آپ کو اختیار ہے تو پھر کیا اس کا ثواب ہوگا؟ یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو یہ نیکی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی، نہ صحابہ نے کی، اور روزے بھی سب نے رکھے تھے، اور آپ اس نیکی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یعنی آپ صحابہ سے نیکی حاصل کرنے میں آگے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ آگے ہو گئے۔ جس نیکی کو نہ صحابہ نے حاصل کیا، نہ اللہ کے رسول نے حاصل کیا، آپ اس کو حاصل کر گئے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، تو جس چیز کا کوئی ثواب نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اس کو عبادت بنا کر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافے کا نام آپ خود جانتے ہیں، اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت سے بندے کو بچنا چاہیے۔